بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیو، پچھلے درس سے پہلے جو ہمارا آپ کا درس تھا وہ سورہ تحریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ سے متعلق تھا. اس درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا بیان ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت لوگوں کو جو تمہارے زیر سایہ ہیں، جن کی تم نگرانی کرتے ہو، جن کی تم پرورش کرتے ہو، انہیں تم جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلا حکم تو یہ تھا کہ خود انسان اپنے کو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اپنے زیر ماتحت لوگوں کو کوشش یہ کرے کہ انہیں دین سکھلائے، خود بھی دین سیکھے سکھلائے اور اس پر عمل کرے، نیک کام کرے اور برے کام سے بچے. دوسری بات جو اس آیت میں بیان ہوئی تھی وہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو بہت عظیم بنایا ہے، اور جہنم کو، جس سے جہنم کو روشن کیا اور جلایا جاتا ہے، اسے بھڑکایا جاتا ہے، اس کے ایندھن اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے ان جہنم کی نگرانی کے لیے جو لوگ جہنم میں جائیں گے انہیں مزید عذاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو نہیں بلکہ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تاکہ انسان بسا اوقات رحم کرتا ہے، اسے اپنے بھائی کی تکلیف دے کر کبھی اس کا دل پسیجتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہ رکھ کر کے یہ ذمہ داری کس کے اوپر رکھی ہے؟ فرشتوں کے اوپر. پھر چوتھی چیز جو بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ فرشتے کیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی 4 صفات بیان کی ہے جس سے ان فرشتوں کی طاقت، ان فرشتوں کا سخت دل ہونا اور ان فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے کا سبق ملتا ہے. تو پہلی چیز کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا ذکر پچھلی مجلس میں تفصیلی طور پر ہو چکا تھا. دوسری بات کا ذکر تھا کہ وقت ختم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو بہت عظیم بنایا ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن مجید میں پہلی ہی سورت یا دوسری سورت سے لے لیجئے آپ، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ذکر قرآن مجید میں جس قدر کیا ہے اتنا ذکر شاید جنت کا بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. ویسے عمومی طور پر جہاں پر جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے، لیکن پہلے عمومی طور پر جہنم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد جنت کا ذکر ہے. اور جس تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا ہے وہ دیگر چیزوں کا کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈریں اور اس عذاب سے بچنے کے لیے تیاری کریں. آج ہماری لاپرواہی ہے ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی، ہم علماء تو نہیں کہتے لیکن خطبہ اور دعات کی، کہ وہ لوگ اپنے خطبوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی مجلسوں میں
اپنے دروس میں شاید ہی آپ کسی کو پائیں کہ وہ جہنم کا ذکر کر رہا ہے، شاید ہی کسی کو پائیں کہ وہ جہنم کے بارے میں تقریر کر رہا ہے، جبکہ اگر کہیں ایک بار جہنم کا ذکر کر دینا کافی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی بار بار جہنم کا ذکر نہ کرتا، تو گویا کہ جہنم ایسی چیز ہے جس کا ذکر بار بار ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ نے جو پہلا خطبہ دیا تھا، پہلا خطبہ، اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے لوگوں کو ڈرایا تھا اور متنبہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا، لوگو، اے لوگو۔ آپ نے خاص خاص قبیلے کا ذکر کیا اور عام بھی ذکر فرمایا، حتیٰ کہ نام لے کر کے آپ نے کہا، اے کعب بن لؤی کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے مرہ ابن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے عبد مناف کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے ہاشم کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حتیٰ کہ آپ نے آخر میں کہا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اللہم صلی علی محمد، یعنی اپنے سب سے قریبی اور محبوب ذات کو، اے محمد اللہم صلی علی محمد کی بیٹی فاطمہ، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، اس لیے کہ میں آخرت میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا، تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کے ابتدا ہی میں، اسی لیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، آپ نے پہلا جو خطبہ دیا تھا، پہلا خطبہ، تو اس خطبے کے اندر بھی آپ نے لوگوں کو جہنم کی آگ سے متنبہ کیا۔ سیرت کی کتابوں میں آپ یہ پڑھیں گے، سیرت ابن ہشام کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور کہا، اے لوگو، یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ یہ کب ہے؟ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے سامنے اٹھیں گے، اور اس وقت ایک گھڑی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بلائے گا اور کہا، اے آدم، یہ تمہاری ذریت سامنے تمہیں دکھائی دے رہی ہے، اپنی ذریت میں سے جو جہنم میں جانے والے انہیں کنارے کر لو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے رب، ہماری ذریت سے جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں، باقی ایک جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوگا، وہ اعلان ہوگا، تو اس وقت اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے بال سفید ہو جائیں گے، اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کا حامل ساقط ہو جائے گا، کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر دودھ پلا رہی ہے تو اپنے بچے کو پھینک دے گی، اس قدر گھبرا جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اس کے بعد کہا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہیں جانا ہے تو کچھ لے کر کے جاؤ، یاد رکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ہر ایک سے آمنے سامنے ہو کے بات کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ایک سے بات کرے گا۔ درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیٹر کوئی نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے بندے یہ بتا، کیا تیرے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا؟ میری طرف سے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کہا کہ اے رب، آیا تو تھا۔ اللہ فرمائے گا، کیا ہم نے تیرے اوپر احسان نہیں کیا تھا؟ ہم نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ تو بندہ اتنا گھبرا جائے گا کہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اپنی بائیں طرف دیکھے گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب سامنے دیکھے گا تو جہنم چگھاڑتی ہوئی وہاں پر کھڑی ہوگی۔ اس وقت جہنم سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہوگی تو انسان کو اس کا عمل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگر کچھ نہیں ہو سکتا
تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے، زیادہ نہیں، کھجور کا آدھا حصہ ہی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور اگر یہ بھی اس سے نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے، لوگوں کو اچھی بات بتائے، لوگوں سے ملے تو السلام علیکم کہے، لوگوں سے ملے تو السلام علیکم کہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایسا ہو تو اللہ کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو خطبہ دیا پہلا، اس میں بھی آپ نے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بھی رہ کر کے جہنم سے لوگوں کو بچنے کے لیے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت نعمان ابن بشیر ہیں، مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ ایک بار آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، وہ بتاتے ہیں کہ میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ممبر پر کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا، اے لوگو انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار، اے لوگو میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں، ہوشیار کر رہا ہوں، ہوشیار کر رہا ہوں۔ کہا آپ کی آواز اتنی تیز تھی، اتنی بلند تھی کہ آپ مسجد میں تھے، اگر کوئی بازار میں ہوتا تو وہاں تک آپ کی آواز پہنچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں، اے لوگو انذرتکم النار۔ یہاں تک کہ آپ اس قدر بلند آواز سے اور آپ اہتمام سے کر رہے تھے کہ آپ کے کندھے پر جو چادر تھی وہ گر کر کے آپ کے پیر تک آ گئی۔ تو کہنے کا مطلب خلاصہ یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے تھے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں حدیثوں میں اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنم کی صفات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اسی آیت میں آپ نے کیا فرمایا، اے لوگو نارا، تم لوگ اپنے آپ کو نار یعنی بہت بڑی جو آگ ہے اس سے بچاؤ۔ وہ آگ تو اولاً دیکھیں آپ لوگ، شاید پچھلی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، آپ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ آگ جس سے تم کھانا پکا رہے ہو، یہ آگ دنیا میں جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، یہ آگ جو دنیا میں اٹھتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بجھا نہیں پاتی۔ دنیا کا ترقی یافتہ ملک امریکہ میں جب آگ لگتی ہے تو مہینوں اس کی یہ کیفیت رکھتی ہے کہ ان کی ساری طاقت، اور وہی اکیلے ملک نہیں، ان کی مدد کرنے والے دوسرے جتنے ممالک ہیں سب آ جاتے ہیں، لیکن مہینوں، ایک مہینہ تک تقریباً آگ پر قبضہ نہیں کر پاتے۔ یہ آگ ہے جو اتنے بڑے پہاڑوں کو بھی اڑا دیتی ہے اور جلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ آگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہنم کی آگ ہے اس کا 70 میں کا ایک حصہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے جب اس آگ کو دنیا میں رکھنا چاہا ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے، متاعا للمقوین، ہمارے آپ کے فائدے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 69 بار پہلے سمندر میں بجھایا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں دنیا میں رکھا تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، ورنہ کوئی اس کو اس سے فائدہ نہ حاصل کرتا۔ اور یہی نہیں، یہ آگ جہاں پر ہے ساتھیوں، جہنم، آپ کیا سمجھتے ہیں کو کتنا بڑا سا گڑھا ہے؟ آپ سوچ، آپ کے تصور میں جتنا بڑا گڑھا آئے آپ سوچ لیجئے، اور ہم کہیں گے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لا کے حاضر کیا جائے گا۔ یوتا بے جہنم، جہنم کو لایا جائے گا، اور اس جہنم کو اللہ تبارک و تعالی 70,000 لگام کو لگائے ہوگا اس میں۔ کتنا؟ ایک دو نہیں، ذرا لگائے۔ جہنم کتنی بڑی ہوگی، سعودیہ کا ملک بھی پورا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، پورا جزیرہ عربیہ بھی اس کے لیے کافی۔ 70,000، ایک دو ہزار نہیں، ذرا سوچیں، 70,000 فرشتے ہیں اس میں، 70,000 لگام ہے، اور اس لگام کا اندازہ لگائیے کہ ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑا کر کے لے کر کے آئیں گے۔ وہ پتہ لگا لے کہ وہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ ایک بار صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کوئی کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ کوئی چیز گرتی ہے نا تو ہے نا، کھڑ سے آواز آئی نہیں، کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ آپ بھی متوجہ ہوئے اور صحابہ بھی متوجہ ہو گئے، کیا چیز گری ہے؟ آپ نے فرمایا تدرون ماذا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز گرا ہے، کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا حجر
رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا فہو یہوی فی النار الآن حتی انتہی الی قارہا. یہ ایک پتھر ہے جسے آج سے 70 سال پہلے، کتنا؟ ایک دو نہیں، 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا شروع میں. 70 سال کے بعد آج جا کر کے جہنم کی گہرائی میں جا کر کے وہ پہنچا. آپ اندازہ لگا لیں کتنی گہری ہے وہ جہنم. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساتھیوں، جہنم کا ذکر بڑا وسیع ہے. اگر ہم صرف آیات اور حدیث آپ کے سامنے پڑھ جائیں پوری رات ختم ہو جائے گی. لیکن صرف ایک بات اور ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند ابو یعلا میں، مسند بزار میں یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے ارشاد فرمایا یہ مسجد ہے مسجد نبوی کے اندر. کہا اگر اس میں 1,00,000 آدمی ہوں، کتنا؟ 1,00,000 آدمی. اگر اس میں 1,00,000 آدمی ہوں اور ان 1,00,000 میں ایک جہنمی آ جائے. کون؟ ایک جہنمی آ جائے. آپ نے فرمایا اگر وہ سانس اپنی باہر کر دے تو اس کی سانس کی گرمی سے 1,00,000 لوگ جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. اب اندازہ لگائیں. یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بچاؤ اپنے آپ کو اور جہنم کو، کس سے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ساتھیوں، جن کے دل کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، جن کے دل گناہوں سے کالے نہیں ہو گئے ہیں، جن کے دل برائیوں میں رہ کر کے ان کے دل سخت نہیں ہو گئے ہیں، جو اللہ کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں، وہ جہنم سے کس قدر ڈرا کرتے تھے. صرف آپ 1 یا 2 مثال لے لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم، صحیح مسلم میں روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے بھی سچے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یقین دلانے کے لیے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ وہ چیز دیکھ لیتے جو ہم نے دیکھا ہے تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. آج ہم میں ہر آدمی یہ سوچے ہنستا کم ہے کہ روتا کم ہے. وہ جی ہنستا تو روزانہ کتنی بار ہے، لیکن روتا شاید کبھی ایک بار بھی نہیں. زندگی میں شاید ہی کبھی اللہ کے خوف سے کوئی رویا ہو. ہم میں کا ذرا سوچیں. اور آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ وہ چیز دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے کیا دیکھا ہے؟ وما رأیت یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا رأیت الجنت والنار، ہم نے جنت کو اور جہنم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے. حضرت انس مالک سے روایت ہے، معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہیں آپ کا گزر نبیوں کے اوپر سے ہوا، آپ کا گزر فرشتوں کے اوپر سے ہوا. ہر ایک 7 آسمان پر گئے، جو فرشتے ہر ایک سے آپ کی ملاقات ہوئی. آپ کو جنت کا دیدار کرایا گیا، آپ کو جہنم کا دیدار کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل یہ بتائیے کہ ہم نے ہر فرشتوں کو ہنستے دیکھا ہے، لیکن مالی لم ارى میکائیل ضاحکا قط، ہم نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے. آپ نے فرمایا میکائیل جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے میکائیل کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں آئی. میکائیل کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں آئی. یہ جہنم کا خوف تھا. اسی جہنم سے متعلق آپ نے کیا بیان فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کے ایندھن کون بننے والے ہیں؟ کون بننے والے ہیں؟ لوگ اور پتھر. یعنی اس ایندھن سمجھتے ہیں، اردو کا لفظ ہے آج کل کم ہو جاتا ہے، یعنی آگ جلانے کے لیے جو لکڑی استعمال ہوتی، جو کوئلہ استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایندھن کہتے ہیں. جو لکڑی استعمال ہو آگ جلانے کے لیے اور جو کوئلہ استعمال اسے کیا کہیں گے؟ ایندھن کہتے ہیں. عربی میں وقود کہتے ہیں، ہے نا. اسی لیے آج کل پٹرول کو بھی وقود کہتے ہیں. پٹرول کو بھی وقود کیوں؟ اس لیے کہ آگ وغیرہ جلانے کا کام. تو وقودها، اس جہنم کا ایندھن، یعنی جہنم کس سے جلائی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر ہوں گے. یہ کون سے لوگ ہیں؟
کون سے لوگ ہیں؟ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے ایندھن بننے والے 3 چیزیں ہیں. ایک تو کافر اور مشرک لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، حلال کو حلال نہیں، حرام کو حرام نہیں، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے ان کو اس کی پرواہ نہیں. بس جس کا جی چاہے جو چیز کہنے کا وہ کہہ جاؤ، جو کھانے کا جی چاہے وہ کھا جاؤ، جو کرنے کا جی کہے وہ کر جاؤ، اور جو کرنے کا جی نہ کہے وہ نہ کرو. نماز پڑھنے کا جی نہیں کہتا، نماز نہیں پڑھا. کوئی بھی کام ہے جو کرنے کا جی نہ کہے نہ کرو. یہی چیز کیا ہے؟ کفر ہے. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافر کو، جنات ہیں یا انسان ہیں؟ جنات ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. جو ظالم لوگ ہیں اے کافر، وہ جہنم کے ایندھن لکڑی بنیں گے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اللہ کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، نماز نہیں پڑھے، روزہ حج زکوٰۃ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مال، ان کے اولاد کسی کام نہیں آئے گا. مال اولاد کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں جتنا مال سے محبت کرتا ہے کسی اور سے محبت نہیں کرتا. حتیٰ کہ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا، مال سے کرتا ہے. جی، اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں، مال سے کرتا ہے. اس لیے کہ آپ بیٹے کو یہاں سے پیسہ کما کے بھیجتے جائیے، جاتی ہو بیٹا پیسے کو اڑاتا رہے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، بیٹا ہے، پیسہ کماتے ہیں کس لیے نہیں کہیں گے، اس کو نکال بگا دیں، رات اس کو نکال دیں گے. یہ کیا کیا تم نے؟ بیوی اڑاتی رہے کیا کریں گے اس کو؟ جی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ بھائی بسا اوقات لڑائی کس بارے میں کر لیتے ہیں؟ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، گھر میں ہے، بیٹا کھاتا رہے، کمائے نہیں تو اس کے بیوی بچوں کو آپ پالیں گے؟ جی نکال دیں گے. تو انسان جتنا محبت مال سے کرتا ہے، مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنی محبت مال سے ہے اتنی اولاد سے نہیں ہے. اور اس کے بعد دنیا میں انسان جتنی محبت اپنی بیوی بچوں سے کرتا ہے اتنی محبت کسی اور سے نہیں کرتا. بتائیے حافظ جی، انسان اپنی ماں باپ سے زیادہ محبت بیٹے بیٹی سے محبت زیادہ کرتا ہے، کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ ماں باپ سے کہ بیٹے بیٹی سے؟ پہلے سب لوگ کہیں گے ماں باپ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جتنا انسان بیٹے بیٹی سے محبت کرتا ہے اتنا ماں باپ سے محبت نہیں کرتا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد اس کے کسی کام آخرت میں آنے والے نہیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. اور یہ لوگ کیا بنیں گے؟ جہنم کے ایندھن بنیں گے. تو پہلی چیز جہنم کے ایندھن بننے والے کون ہیں؟ وہ دوسرے جہنم کے ایندھن بننے والے جو ہیں وہ ان کے باطل معبود ہیں، جو باطل یعنی غلط، جس کی عبادت کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ جن آج دیکھیں عموماً جو ہے بت کس سے بنائے جاتے ہیں؟ جی پتھر سے، ہے کہ نہیں؟ لکڑی سے لیکن بہت کم ہے، سونے چاندی تو خیر بہت کم ہے، لیکن عام طور پر کس سے بنائے جاتے ہیں؟ پتھروں سے نا. حتیٰ کہ آج مزار بھی کس کے بنتے ہیں؟ جی پتھر سیمنٹ، یہی تو ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اس کی بات کرتے تھے ان کو رسوا کرنے کے لیے انہی پتھروں کے ذریعے کو آگ میں ڈالیں گے اور وہ جہنم جلا دیں گے. انتم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. تم اور اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ کیا ہے؟ جہنم کے ایندھن بننے والے، تم سب کو ڈالا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو جلانے کے لیے پتھر کا استعمال کرے گا، اور خصوصاً وہ پتھر جس سے کوئلے بنتے ہیں. جانتے ہیں لکڑی کی آگ تیز ہوتی ہے، کوئلے کی آگ زیادہ تیز ہوتی ہے. جی کوئلے کی آگ زیادہ تیز ہوتی ہے لکڑی کے مقابل میں، ہے کہ نہیں؟ اور وہ پتھر جسے کبریت گندھک کا پتھر کہا جاتا ہے، اس کی آگ تو اور ہی تیز ہوتی ہے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ وہ گندھک کا پتھر ہے. اسی لیے یہ آیت وقودها الناس والحجارہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ گندھک کا پتھر ہے، دوسرا کوئی پتھر نہیں ہے. کیوں؟ گندھک کا جو پتھر ہوتا ہے وہ جلتا بہت تیزی سے ہے، اسی لیے یہ ماچس والا کس سے بنائی جاتی ہے؟ وہ گندھک والے پتھر سے، ہے نا، اس لیے کہ فوراً وہ جل جاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ
चिपक जाता है इंसान के जिस्म से। ये आप तीली होती है ये माचिस वाली, आप उसको जलाइए और हाथ आपकी उंगली पड़ जाए, तजर्बा है, तो आपके फौरन जिस्म क्या होगा, वो चिपक जाएगा। दूसरे पत्थर चिपकते नहीं हैं। तो दूसरी सिफत यह है कि इसे चिपक जाया करता है। और तीसरी चीज यह है कि ये गंधक का जो है इसमें धुआं हुआ करता है। वो आग काबिले इंसान के लिए बगल में बैठा रहे, काबिले बर्दाश्त होती, इसमें धुआं ना हो, लेकिन इसमें धुआं हो, वहां बैठ पाता है इंसान? तो तीसरी चीज जो होती है वो धुआं। चौथी चीज यह है कि इसमें जो है तपिश बहुत ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का जो ईंधन बनाया है वो किसको बनाया है? इंसानों को और पत्थरों को। खैर साथियों, अर्ज करने का मकसद यह है, सिर्फ इशारा यह करना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जहन्नम जिनकी ये खासियत मुख्तसर हमने जिक्र किया है, हमें और आपको अल्लाह के रसूल ने क्या बयान फरमाया? ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने को, अपनी औलाद को, किससे? उस जहन्नम की आग से जिसके ईंधन क्या बनेंगे? इंसान और पत्थर। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया कि अलैहा मलाइका, उस आग पर क्या है? जी हैं, फरिश्ते हैं। अल्लाह ने उनकी निगरानी के लिए किसको मुतय्यन किया है? फरिश्ते, और खुसूसन 9 फरिश्ते हैं। अलैहा तिसअता अशर। इन फरिश्तों की अल्लाह ताला ने 4 सिफत बयान की। पहली सिफत यह है कि गिलाज़। गिलाज़ के माने होता है यानी जो बड़े ही बेरहम हो, दिल उनका सख्त हो, उनके दिल में रहम ना आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतना बेरहम बनाया, इतने बेरहम बनाया है कि लोगों की चीख और पुकार से उन्हें लुत्फ और मजा आएगा। इतना बेरहम बनाया है। उसका अंदाज सिर्फ एक मिसाल से लीजिए आप। तबरानी के अंदर इमाम तबरी रहमतुल्लाह तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र से सही सनद से नकल करते हैं कि जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह ताला हमें और आपको उससे महफूज रखे, अल्लाह हमें और आपको जहन्नम की आग से बचाए, जन्नत में हमारा आपका ठिकाना करे। बयान फरमाते हैं कि जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो अल्लाह सूरह ज़ुख़्रुफ़ में फरमाता है, वनादौ या मालिकु लियक़्दी अलैना रब्बुक। ऐ मालिक, मालिक कौन है? किस फरिश्ते का नाम है? जो जहन्नम का दारोगा है। जहन्नम के दारोगे का नाम क्या है? मालिक है। वनादौ या मालिक। जहन्नम में जलते जलते साल, 2 साल, 3 साल गुजर गया तो सब मिल करके जाएंगे किसके पास? जहन्नम का जो दारोगा है, और कहेंगे ऐ मालिक, या मालिक, लियक़्दी अलैना रब्बुक। आपका रब, आपका मालिक, आपका जो रब है वो आपको इतना मकाम दिया है कि आपको ये दारोगा बना दिया है। तो जरा आप जाकर उससे सिफारिश कर दीजिए कि हमारे ऊपर मौत आ जाए। लियक़्दी अलैना रब्बुक, कि हमारा रब जो है क्या करे? हमारा मामला तमाम कर दे, यानी हम खत्म हो जाएं। अब्दुल्लाह अम्र बयान करते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार ये दरख्वास्त करेंगे, वो जवाब नहीं देगा, यहां तक कि 40 साल गुजर जाएंगे। ऐसा लगता है कोई बोल ही नहीं रहा। जरा देखें, इतने सख्त दिल हैं फरिश्ते। जरा बताएं, अल्लाह ने उन्हें बनाया इसीलिए इंसान को नहीं रखा आपने वहां पर। अल्लाह ने किसको रखा है? फरिश्तों को। 40 साल तक जब आवाज लगाएंगे तो मालिक उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहेगा, इन्नकुम माकिसून, जाओ अब उसी में जलते रहो, ठहरते रहो, कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह ने इतना सख्त दिल उनको बनाया है उन फरिश्तों। दूसरी उनकी सिफत अल्लाह ने क्या बयान फरमाई है? शिदाद, बड़े ताकतवर हैं, यानी कोई ऐसा नहीं है कि उनसे भिड़ करके निकल जाए, नहीं, बड़े ताकतवर हैं। शिदाद, कितने ताकतवर हैं उसका अंदाजा आप लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को कितनी ताकत दी है। एक हदीस मेरे नजर से तबरानी औसत के अंदर हज़रत अनस बिन मालिक की शायद रवायत है, वो बयान करते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में दावत की इब्तिदा की तो फरिश्तों के अंदर वो जिन्नों शैतानों बिल्कुल खलबली मच गई कि ये क्या हो गया है, हम तो अब तक ऊपर जा करके कुछ बातें सुन लेते, अब तो हमें, जैसा कि सूरह जिन में अल्लाह ने बयान फरमाया, सूरह जिन के अंदर और सूरह अल-अहकाफ के अंदर, कि अब तो अल्लाह ने पहरा लगा दिया, हम करीब जाते हमें मारा था, वजह क्या है? तो इब्लीस ने कहा कि इसका मतलब कि दुनिया में कोई अजीब चीज जरूर पेश आई है, लिहाजा निकल ले, भेजा अपने साथियों को, अपने हरकारों को, अपने जो मुरीदों को जाके देख करके आओ तो क्या हुआ है, क्या मामला है। तो मालिक कहते हैं कि वो आया और जबल अबू कुबैस पर खड़ा हो गया। अबू कुबैस कौन सा पहाड़ है? ये सफा और मरवा है ना, सफा है ना, ये अबू कुबैस है, जबल अबू कुबैस, उस पर खड़ा हो गया।
کیا دیکھتا ہے کہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے بائیں طرف خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، وہاں پر خانہ کعبہ رک کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو پابندیاں اب آئی گئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. تو وہ آگے بڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اپنا پیر رکھ دے. پیچھے سے جبرائیل آئے ہیں اور ایک پر مارا ہے بس. کہتے ہیں جا کر کے وہ اردن میں ٹھہرا ہے، وہ 1000 کلومیٹر دور جا کر کے وہ ٹھہر پایا ہے. اتنی طاقت فرشتوں کو ہے. قوم لوط ان کی پوری آبادی کو حضرت جبرائیل نے اپنی ایک انگلی پر اٹھایا ہے اور کہاں لے کر گئے ہیں؟ آسمائے دنیا تک، اور وہاں سے پلٹ دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ علمہ شدید القویٰ. نبی کو کس نے سکھایا ہے یہ بات؟ کتنے بتائیے؟ جو بڑی سخت طاقت والا ہے. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت طاقت والا بنایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملکن، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کو ایک لقمہ بنا لے تو لقمہ بنا لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے سبحانک حیث ما کنت. یعنی اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے کس طرح اپنی مجبوری کا اظہار کر رہا ہے. تو اے انسان جو تیرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے کبر اور گھمنڈ سے کیسے کام لیتا ہے؟ تو شداد وہ فرشتے ہیں جو کیا ہیں؟ بڑی طاقت والے ہیں. اگر نکل کر کے بھاگنا چاہے گا کوئی تو وہ بھاگ، بلکہ ویسے ہی جہنم انہا علیہم مؤصدہ، اللہ تعالیٰ نے اسے بند کر دیا ہے فی عمد ممددہ. اور موٹے موٹے جہاں دروازہ ہے نا، موٹے موٹے اللہ نے اس پر کھمبے گاڑ دیے ہیں کہ دروازہ کھلنے نہ پائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی دوسری صفت کیا بیان کی؟ شداد، بڑی طاقتور ہے. اور تیسری صفت کیا بیان فرمائی؟ لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ تبارک و تعالی جس بات کا حکم دیتا ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آدھی بات مانتا ہے، اور آدھی کتنے لوگ ہم آدھی مان لیں پھر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم تو آدھی بھی نہیں مانتے، ہے کہ نہیں؟ وہ بہت کم اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پل بھر کے لیے بھی نافرمانی نہیں، ہے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ انجانے میں انبیاء علیہ السلام سے بھی ہو جایا کرتا تھا وہ ایسا کبار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک آدمی کو تھپڑ مار دیا، وہ مر گیا. ارے آپ کو قتل کا تھوڑی اللہ نے حکم دیا ہے، ہوتا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متنبہ کیا ہے. لیکن فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم. یہ پلک جتنی دیر میں اوپر نیچے جاتی ہے نا، کتنی دیر لگے گا؟ 1 منٹ لگے گا جی؟ 1 منٹ کتنی بار پلک چپکا لیں گے؟ اتنی دیر کے لیے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما، کسی بھی چیز میں جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنمیوں کو عذاب دینے کا حکم دے رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے. اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا اس کو. اچھا ایک اور بات ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے انسان کام کرتا ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ نے کہا وہ کام کرنے کے لیے ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں کر دے گا، آج نہیں وہ کل کر دے گا. اب اپنے بچے سے کہیں یہ کام کرو، ہاں میں کر دوں گا، لیکن پھر بھول جائے گا. لیکن فرشتوں کی یہ صفت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جس چیز کا حکم دیا گیا فوراً وہ کام کر دیا، کوئی تاخیر وہ نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا حکم دیا جائے وہ فوراً کر جاتے ہیں. صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں. مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سور پھونکنے کی ذمہ داری کس فرشتے کی ہے؟ جی حضرت اسرافیل کی. سور کون پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل. کہا کہ جس دن سے اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے سور پھونکنے کی، کہ یہ کام کس کو کرنا ہے؟ آپ کو کرنا ہے. کہا حضرت اسرافیل وہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور آنکھیں بالکل اوپر گئی، اوپر ٹکی ہوئی. اللہ کا فرمایا کہ وہ اپنی آنکھ جھپکاتے نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ پلک اپنی جھپکاؤں، اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ ہمیں سور پھونکنے کا حکم دے اور مجھ سے تاخیر ہو جائے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کی دونوں آنکھوں کو اس طریقے سے کھلی ہوئی دیکھا چمک رہی ہیں کہ کأنہما کوکبان دریان، جو 2 چمکتے ہوئے
موتی ہوں. تو فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے اسے کر گزرتے ہیں اور فوراً کر گزرتے ہیں. یہ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے کہاں پر رکھا ہے؟ جہنم کی نگرانی پر رکھا ہے. کہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے, جہنم سے بچنے کے جو اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اور اپنے اولاد کی اصلاح کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ خود قیامت دن ہمارے اوپر ہمارے گناہ اور ہمارے اولاد کے بھی گناہ نہ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.